خداوند متعال کے بارے میں سوچنا بھی یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے ایک حدیث کے متعلق وضاحت طلب فرمائی۔ کہا مولا یہ ایک حدیث ہے جو باہر ہم لوگوں سے سنتے ہیں، لوگ باہر مسلمان بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، کیا واقعاً پیغمبر کی ایسی حدیث ہے؟ جبکہ ایسا خدا کے متعلق سوچنا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو مولا آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ کون سی وہ حدیث ہے جو باہر تم سنتے ہو؟ وہ کیسی حدیث، کیا بتاؤ؟ تو اب وہ صحابی نے کہا کہ باہر مولا یہ حدیث پیغمبر کی نقل کی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پہلے آسمان پر ہر جمعے کی رات نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے۔ تو مولا یہ واقعاً حدیث درست ہے؟ اللہ پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے؟ اللہ نازل ہوتا ہے پہلے آسمان پر؟ تو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعن اللہ المحرفین الکلمہ عن مواضعہ۔ مولا آٹھویں امام فرماتے ہیں، آٹھویں امام نے جب یہ سنا نا کہ اللہ کے بارے میں باہر ایسا کہا جا رہا ہے، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں اور منسوب پیغمبر کی طرف کر رہے ہیں کہ پیغمبر ایسا فرما گئے کہ اللہ پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے، تو مولا آٹھویں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ ایسے لوگوں پہ لعنت کرے جو پیغمبر کی حدیثوں کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں پر کیا ہے؟ لعنت کرے جو پیغمبر کی حدیث میں کیا ہے؟ ہیرا پھیری کرے۔ تو ان بندوں پر، تو ایسے لوگوں پر معصومین نے لعنت فرمائی ہے جو پیغمبر کی حدیث میں یا معصوم کے کسی فرمان میں یا کسی روایت میں اپنی طرف سے ہیرا پھیری کرے، دخل اندازی کرے، کوئی شے اپنی مرضی سے اندر داخل کر دے یا کسی شے کو اپنی مرضی سے اندر سے نکال دے، حدیث کے اندر سے اپنی طرف سے اس میں حدیث میں مداخلت کرے۔ معصوم نے لعنت فرمائی ہے، فرمایا ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو حدیث میں، روایت میں، معصوم کے فرمان میں ہیرا پھیری کرے۔ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے نانا نے ایسا، ہمارے جد امجد مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بالکل نہیں کہا۔ انما قال، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل ملکا الی السماء الدنیا، بلکہ میرے نانا نے تو اس بات کی طرف آگاہی فرمائی، یہ بات فرمائی، یہ حدیث فرمائی، میرے نانا نے یہ حدیث فرمائی، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے؟ ایک فرشتے کو پہلے آسمان پر نازل فرماتا ہے۔ اللہ خود نازل نہیں ہوتا، خود پہلے آسمان پر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو آنے جانے والی ایسی، اللہ کوئی جسم ہے آنے جانے والی شے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق یہ نہیں سوچا جا سکتا، نہ کہا جا سکتا کہ اللہ تو استغفر اللہ آنے جانے والی شے نہیں ہے۔ اور اسی لیے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی، فرمایا ایسے لوگوں پہ لعنت ہو جو حدیث کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ بلکہ میرے نانا نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں، ایسا فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ ایک فرشتے کو پہلے آسمان پہ نازل کرتا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر، ہر رات ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور ہر جمعے کی رات جب شروع ہوتی ہے نا، تو اول وقت پہ، اول رات کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں فرشتہ نازل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ فجر تک۔ رمضان المبارک کا آخری اگر عشرہ جا رہا ہے تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر رات کے اول حصے سے لے کر طلوع فجر تک فرشتہ ہر رات نازل ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔
اگر جمعے کی رات ہے، جمعے کی رات، اور ہمارے شیعہ جمعے کی رات کو ضائع نہ کیا کرو، جمعے کی رات کی حفاظت کیا کرو، اس لیے کہ یہ توبہ کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اس رات کو ضائع نہ کیا کرو، یہ بخشش مغفرت کی رات ہے۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر جمعے کی رات ہے تو فرشتہ اول ٹائم پہ ہے، جب شام رات شروع ہوتی ہے تو اول وقت پہ فرشتہ نازل ہو جاتا ہے، فرشتہ اول ہے وقت پہ نازل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ طلوع فجر تک پہلے آسمان پہ رہتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے ندا دیتا ہے، اللہ کے بندوں کو بلاتا ہے، اور ندا دے کے اللہ کے بندوں سے کیا کہتا ہے کہ تمہارا پروردگار کا کہہ رہا ہے حل من سائل فاعطیہ، حل من سائل فاعطیہ، کہ تم میں کوئی ہے جس کا کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی تنگ دست ہو، کسی کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکلات میں ہو، کوئی ہے تنگ دست ہو، کوئی پریشانی میں، کوئی ہم غم کسی کا کوئی ہے مسئلہ، کوئی کسی کا کوئی جو بھی سوال ہو تو آؤ میرے دربار میں، آ جاؤ میرے دربار میں، تمہارا اللہ پروردگار کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے دربار میں، جلدی کرو، دیر نہ کرو، فاعطی ہے، آؤ تم سوال کرو میں تمہیں عطا کروں، تم مانگو میں تمہیں دوں، حل من تائب فاتوب علیہ، تم میں ہے کوئی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، یہ رات جمعے کی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں، تم سنو یا نہ سنو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تم تو نہیں نہ سنو گے، اور تم کہہ بھی سکتے ہو کہ ہمیں فرشتے کی آواز نہیں آئی، ہم نے نہیں سنی، لیکن میں پیغمبر تمہیں بتا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے میں تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جمعے کی رات فرشتہ پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے، اور وہ آوازیں دے دے کر تم کو بلا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو کوئی سوال ہے تو لے آؤ، اللہ کا دربار کھلا ہے، حاضر ہے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی سوال ہے آؤ کرو میں تمہیں دوں، کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آئے وہ اپنی گناہوں سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی گناہوں سے بخشش چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے تو میں اس کی بخشش کروں، تو تمہیں وہ فرشتہ اول وقت سے لے کر وہ کب تک ندا دیتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے، اور جہاں سے وہ فرشتہ آیا ہوتا ہے اپنی جگہ پہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آقا و مولا فرماتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے ایسے بندوں پر جو اپنی طرف سے یہ گھڑ لیتے ہیں، حدیث کے اندر منمانی کر لیتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور انہوں نے خدا کے متعلق حدیث گھڑ لی کہ خدا خود نازل ہوتا ہے، تو خدا خود نازل ہونے والی شے نہیں ہے، خدا جسم نہیں رکھتا، خدا کے اندر حبوط و نزول نہیں پایا جاتا، خدا کے اندر خفت و ثقل نہیں پائی جاتی، خدا حرکات و سکنات نہیں رکھتا اپنے لیے، خدا کے اندر تغیر تبدیلیاں نہیں پائی جاتی۔ تغیر تبدیلیاں کیسے؟ کہ جس طرح ہم کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی غصہ کھاتے ہیں، کبھی غضبناک ہو جاتے ہیں، تو کیا اللہ کے متعلق جو قرآن پاک کی آیتوں میں ہے کہ خدا غضب کھاتا ہے، خدا راضی بھی ہوتا ہے، خدا غضب بھی کھاتا ہے، وہ غضبناک بھی ہوتا ہے، تو اس کے مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب یہ کیا ہے کہ وہ ہماری طرح اس کا بھی غضب ہے، کہ جس طرح ہماری طبیعتوں میں ہمارے اندر تبدیلیاں آتی ہیں جاتی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی غمناک ہو جاتے ہیں، کبھی غمی آتی ہے، کبھی خوشی آتی ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ بھی ایسا ماجرا ہے؟ نہیں، اللہ ان باتوں سے، مخلوق کی یہ صفتیں، مخلوق کی ان صفتوں سے اللہ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہے کہ اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رضاؤہ ثوابہ وعذابہ، رضاؤہ ثوابہ وغضبہ عقابہ۔ اللہ جو غضبناک ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو عقاب کرے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن عذاب دے گا، اللہ اس کو عقاب دے گا،
اس کو عقاب کرے گا، اس کو عذاب دے گا. یہ مطلب ہے اللہ کے کیا ہے غضب کے مطلب. اور اللہ کے راضی ہونے کا مطلب رضا و ثواب، کہ اللہ اس پر راضی ہے. مطلب یہ یعنی جس طرح ہم خوش ہیں اللہ بھی اس طرح خوش ہوتا ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو کیا ہے اس کا ثواب دے گا. اس لیے کہ جو ہمارے اندر جس طرح ہماری خوشی غمی ہے ایسی خدا میں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ یہ تغیر تبدیلی ہے. تو اللہ ایسی ذات نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کی طبیعتوں میں کیا ہے تغیر و تبدیلی یا تبدیلیاں آتی ہیں اور جاتی ہیں. تو اس کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ تبدیلیوں کو قبول کرنے والی ہو یا اس کی ذات میں تبدیلیاں آتی ہوں. نہیں، یہ ممکن کی یہ ہماری صفتیں ہیں، ہمارے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. ہم کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی چیختے ہیں. اور اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی ایسی تبدیلیاں ہماری طرح آتی ہیں اور جاتی ہیں اور رہتی ہیں. نہیں، وہ یہ مخلوق کی صفتیں ہیں. رونا دھونا، ناراض ہونا، غضب کھانا ہے، خوش ہونا، یہ مخلوق کی صفتیں ہیں. اور اللہ ان صفتوں سے پاک و پاکیزہ ہے. اللہ کسی پر راضی ہے مطلب یہ کہ اللہ اس کو ثواب دے گا. اور اللہ کسی پر غضبناک ہے یا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن عذاب کرے گا، اس کو عذاب دے گا، اس کو عقاب دے گا. اور اسی لیے کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ. میری بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ کے غضب سے بچو، اس لیے کہ اس کو راضی رکھنا اللہ کو راضی رکھنے کے برابر ہے. میری بیٹی من ہے جس پر راضی ہے، مطلب کیا؟ میری بیٹی کی رضا اللہ کی رضا ہے، میری بیٹی کا غضب اللہ کا غضب ہے. مطلب کیا؟ یعنی جس پر میری بیٹی راضی ہے، خوش ہے، اللہ اس کے درجات قیامت کے دن بلند فرمائے گا، اس کو بڑے سے بڑا ثواب عطا کرے گا، اس کو اللہ ثواب عطا کرے گا. اور جس پر میری بیٹی غضبناک یا جس پر میری بیٹی ناخوش ہوئی تو اللہ اس کو کیا ہے عقاب دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. تو اسی طرح خداوند متعال نے کہا ہے کہ میرے ولیوں کو مت ستاؤ. میرے ولی ان کی رضا میری رضا ہے، جنہوں نے میرے اولیاء کی عزت کی، احترام کیا ہے، انہوں نے مجھے خوش کیا. اور جنہوں نے میرے اولیاء کی، میرے نیک بندوں کی، میرے موحدین کی، میرے متقی بندوں کی توہین کی تو ان پر میں غضبناک ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے کہ اس میں تبدیلیاں آتی ہوں. تو اللہ ہماری مخلوق کی صفتوں سے پاک و پاکیزہ ہے. تو ایسی وہ ذات نہیں کہ وہ کہیں سے چلتا ہے اور پہلے آسمان پہ آتا ہے اور وہاں آ کر وہ بندوں سے خطاب کرتا ہے. نہیں، بلکہ کائنات کے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتے کو بھیجتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، لیلۃ القدر میں فرشتے اور روح یہ کیا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی ذات نہیں کہ وہ نازل ہونے والی شے ہو، نازل ہونے والی کوئی چیز ہے. جناب زید بن علی ہیں، وہ مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا یہ پیغمبر کی معراج کا قصہ کیا ہے؟ تو مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیٹا پیغمبر کو معراج ہوئی، اللہ نے اپنے عرش کو، سدرۃ المنتہا کو، آسمانوں کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس لیلۃ المعراج، معراج کی رات اپنے پاس بلایا. تو جناب زید کہتے ہیں کہ اللہ کیا وہاں ہے، وہاں رہتا ہے؟ کہا نہیں بیٹے ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر خدا ہے.
خدا آسمانوں پہ یا عرش سے آگے رہتا ہے، اور کعبہ مقام کعبہ قوسین کی جگہ پہ خدا وہاں رہتا ہے، تو اللہ نے وہاں اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی خاص مکان نہیں ہے، نہ وہ مکان کا محتاج ہے، اور وہ مکان سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ اپنے لیے کوئی جگہ نہیں رکھتا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو بابا وہاں پیغمبر کا جانا اس کے مطلب کیا ہے؟ معراج کی رات پیغمبر کا وہاں جانا اس کے مطلب کیا ہے؟ تو مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیٹا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کو، پیغمبر کو وہاں بلا کر اپنے عرش کو، اپنے آسمانوں کو، عرش کو، سدرۃ المنتہا کو، سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبر سے شرف بخشنا چاہتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے جو اپنے پیغمبر کو وہاں بلایا، عرش پہ لے گیا، سدرۃ المنتہا تک لے گیا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش، آسمانوں کو، سدرۃ المنتہا کو، یہ ان سب کو کیا ہے، اپنے پیغمبر کو وہاں بلا کر کن کو شرف بخشا؟ ان کو شرف بخشا۔ یہ سب مشتاق تھے پیغمبر کی آمد کے، عرش مشتاق تھا، آسمان والے مشتاق تھے، سدرۃ المنتہا کا مقام، یہ سب کیا ہے، پیغمبر کی تشریف آوری کے مشتاق تھے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو وہاں بلا کر ان سب کو شرف عطا فرمایا، ان کو شرف سے نوازا، کہ یہ بھی یعنی عرش بھی کہہ سکے کہ میں وہ ہوں عرش، کہ یہاں پہ آ کے پیغمبر مجھ تک پہنچے۔ آسمان کہہ سکیں کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ پیغمبر ہمارے ہاں تشریف لائے۔ عرش یہ کہہ سکے کہ میں عرش ہوں، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ پیغمبر کیا ہے، میرے ہاں تشریف لائے۔ سدرۃ المنتہا خوشی سے یہ کہہ سکے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرے ہاں پیغمبر آ کر، میری جگہ پہ آ کے پیغمبر یہاں میرے ہاں رکے۔ جہاں تک جبریل رک گیا، پیغمبر آگے چلے گئے۔ تو مولا فرماتے ہیں اللہ نے ان سب کو شرف بخشا ہے اپنے نبی کے وجود مبارک سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شب معراج کو 50 نمازیں دی، اپنے نبی کو عطا فرمائی، اور کہا کہ یہ 50 نمازیں ہم واجب کرتے ہیں تمہاری امت پر۔ اور یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پہ احسان ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش فرمائی ہمارے لیے کہ مولا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، مولا کم فرمائیں، خدا کے پاس واپس جائیں اور اللہ سے کمی کا مطالبہ فرمائیں کہ خدا تخفیف فرمائے، کم فرمائے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو جناب زید بن علی کہتے ہیں کہ بابا ان 5 کو پیغمبر نے کیوں نہیں پھر واپس کم کروایا؟ تو مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ اللہ نے 50 نمازیں واجب کی تھیں، 50 نمازیں اللہ نے واجب کی تھیں، اور جن سے کم کراتے کراتے اب 5 رہ گئیں، اب 5 میری امت پہ واجب رہیں گی، اور پڑھیں میری امت 5 نمازیں پڑھیں گی اور انہی 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ جبریل بھی نازل ہوئے، اور جبریل نے بھی آ کر پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ نے کہا ہے کہ ہم 5 کے بدلے تمہاری امت کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ تو کہا بابا، جناب زید بن علی کہتے ہیں کہ بابا پھر یہ اللہ کے پاس بار بار پیغمبر خدا کا جانا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ خدا کسی جگہ پہ موجود تھے، خدا کسی جگہ پہ تھا کہ بار بار جو پیغمبر پلٹ کے بار بار جاتے ہیں حضرت موسیٰ کے کہنے پر، تو اس کے کیا مطلب ہے پیغمبر کا پلٹ کے جانا؟ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بہترین جواب فرمایا بیٹا یہ ایسا ہی ہے جس طرح کوئی حاجی بیت اللہ کے حج کو جاتا ہے، خانہ کعبہ کے حج کو جاتا ہے، کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے بیت اللہ کا، تو اب بیت اللہ میں، کعبے میں اللہ وہاں بیٹھا تو نہیں ہے کہ اس کی ملاقات کو حاجی جا رہا ہے،
نہیں، حاجی جب جاتا ہے حج کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی خدا کا قصد کرتا ہے، خدا کے قرب، اس کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ خدا کا قصد کرتا ہے۔ نمازی جب مسجدوں میں جاتا ہے تو وہ خدا کا قصد کرتا ہے۔ جب تک حاجی عرفات میں رہتے ہیں وہ خدا کا قصد کرتے ہیں، بلکہ خدا تو کیا ہے، ان باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص جگہ قرار دی جائے۔ تو خداوند متعال اللہ کی ذات منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، نہ وہ اپنے لیے جسم رکھتا ہے، نہ اپنے لیے جوار اعضاء رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ مرکب نہیں ہے، اس کی ذات بسیط ہے، وہ واجب الوجود ہے، اور ہم ممکن الوجود ہیں، ہم اپنے وجود میں محتاج ہیں، مگر خداوند متعال کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اور کوئی شے اس جیسی نہیں ہے، اور وہ یہ زمان و مکان کی قیدوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔